بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احکامات میں ایک حکم یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو برقرار اور قائم رکھنے کے لیے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی حیثیت کوئی دوسرے درجے کی ہے یا اس کے کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے ہر انسان ذمہ دار ہے، حکمران بھی ذمہ دار ہیں، بادشاہ بھی ذمہ دار ہیں، مرد بھی ذمہ دار ہیں، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، سارے ہی ذمہ دار ہیں۔ ہر ایک کو ذمہ داری دی ہے اس کے اعتبار سے، اور اس کی جتنی اس کی یعنی اس تعداد ہے اس کے اعتبار سے اس کو احکامات دی ہیں۔ تو عورت کو جو ہے لونڈی یا خادمہ نہیں بنایا گیا، عورت کو بھی حقوق دیے گئے۔ باقی ہر انسان کو اس کے اعتبار سے جیسا کہ احکامات دیے گئے ہیں، مردوں کے لیے ان کے اعتبار سے، عورتوں کے لیے ان کے اعتبار سے۔ باقی اگر گھر میں میاں بیوی میں اگر لڑائی اور ناچاکی ہو جائے تو اس کی بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ شریعت دیکھیں، ہر کام شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان نکاح کرتا ہے شریعت کی روشنی میں، تو اس کے بعد کی زندگی بھی شریعت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں گھروں کے اندر لڑائیاں اور ناچاکیاں ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے، وہ ہر ایک نے اپنے حقوق تو سیکھے اور سمجھے اور پڑھے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کے بارے میں چشم پوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے، گھر کیسے چلانا ہے اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے کیسے کمایا جائے، بلکہ جو ہے شریعت کے مطابق گھر کی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ 11 شادیاں فرمائی ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان امت کو گھر کے اندر شریعت نافذ کرنے کا طریقہ آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ ہر انسان عورتیں مختلف مزاج کی ہیں، تو اس وجہ سے مختلف عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے اور زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو بہرحال اس کے بعد آگے اسلام عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور احسان کی بنیاد امانت، عدل، رحم دلی پر ہے، مساوات پر ہے۔ اس میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ کی چابی ہے وہ عثمان بن طلحہ مشہور صحابی ہیں، ان کے پاس تھی۔ یہ پہلے مسلمان نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے تشریف لائے مکہ میں، تو ان کو یہ فرمایا کہ وہ وقت ہوگا جب چابی ہمارے پاس ہوگی۔ پھر وہ جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چابی آ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی انہی کو دوبارہ دے دی اور فرمایا کہ اب جو ہے تمہارے قیامت تک تمہارے پاس ہی رہے گی۔ چنانچہ اب ان کے خاندان کے اندر ہی وہ چابی چلتی آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا عظیم الشان مسئلہ اور بھی بیان ہوا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں چلے گا۔ ایک یہودی منافق کی لڑائی ہوگی، تو یہودی نے کہا حضور اسلام کے پاس فیصلہ لے گئے، منافق نے کہا کہ نہیں، جو ہے ہم کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جائیں گے۔ یعنی الٹ کام ہو گیا، یہودی کو چاہیے تھا کعب بن اشرف یہودی کے پاس جاتا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ اصل میں وہ حق پر تھا، اور ان کو پتا تھا کہ حق پر فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کیا کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا، اپنے پر بھی کوئی اعتماد نہیں تھا۔ اور منافق اس کو پتا تھا میں ناحق پر ہوں، اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کرنا نہیں، اس لیے وہ مانتا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال حضور علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیا، تو منافق نے کہا نہیں، حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے بعد اب کسی فیصلے کی ضرورت نہیں، لیکن یہودی مطمئن تھا کہ جب اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا تو حضرت عمر تو لازمی کریں گے۔ منافق اس میں تھا کہ حضرت عمر بڑے جو ہے یہودی کے خلاف ہیں، وہ ان کے خلاف فیصلہ کریں گے، میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ساری بات سنی، انہوں نے منافق سے پوچھا ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا؟ اس نے کہا ہاں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور گھر سے تلوار لا کر اس کا سر قلم کر دیا. فرمایا کہ جس کو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے. تو یہ بہرحال آج کل کے دور میں جو ہے شریعت کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوگی، ایک ہے حکمت اور بصیرت کے ساتھ سمجھانا، یہ ہمارے ذمے ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حکمت بصیرت کے ساتھ. لیکن سزا دینا اور جو ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور ان کے لیے جو سزائیں ہیں وہ حکومت پر موقوف ہے، وہ کرے گی. اور یہ صورت چونکہ صورت نساء مدنی صورت ہے، مدنی صورت کے اندر جہاد کا بھی حکم ہے، پیچھے بھی ذکر ہوا تھا. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے. اصل میں جب مسلمان مکہ میں تھے تو بہت ظلم ہوتا تھا، اور انسان پر جب ظلم زیادتی ہو تو وہ بہت جو ہے تیش میں ہوتا ہے کہ بدلہ لیں، لڑائی کریں. لیکن مکہ میں حکم نہیں تھا بدلہ لینے کی، وہاں تو یہی حکم تھا فاعفو واصفحو، معاف کرو درگزر کرو. لیکن جب مدینہ آگے تو حکم آ گیا جہاد کا، تو اس میں کچھ کمزوری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم ہوا کہ جہاد کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ لوگوں نے سستی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ تم پر ظلم و زیادتی بھی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ پھر اس کی ترغیب دی گئی اور فرمایا کہ موت سے نہ ڈرو، کہ موت تو جہاں بھی ہو انسان پر آ کر رہتی ہے. میں کاپی کٹانے کی چلے گی، میں تھوڑا پڑھا رہے ہیں. اچھا چلو میں پھر 3-4 اس کے بعد آگے اس جہاد کے حکم کے بعد آگے پیچھے بھی بات آئی تھی کہ جو منافقین ہیں، کفار ہیں، ان سے دوستی نہ کی جائے. کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے اور انہوں نے جو ہے مکہ سے مدینہ آئے لیکن پھر واپس مکہ چلے گئے اور واپس نہیں آئے. اور ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے ہوگی، بعض نے کہا یہ منافق ہیں، بعض نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں. تو اللہ نے اس پر بات پر کہا کہ اس پر لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ منافق ہی ہیں، اگر ایمان والے ہوتے تو واپس آنا چاہیے تھا. اس کے بعد آگے بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ کسی کو جو ہے قتل کرنا اسلام کے اندر کفر کے بعد سب سے بڑا جو سخت گناہ ہے وہ ہے کسی کو قتل کرنا، اور جان بوجھ کر قتل کرنا. اس کے لیے سزا جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور اس پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے. تو لیکن بہرحال اس کا جو کسی کو قتل کرتے جان بوجھ کر اگر ایمان والا ہے، اگر تو وہ اس قتل کو حلال اور جائز سمجھے پھر تو وہ کافر ہے. لیکن اگر جائز حلال نہیں سمجھتا لیکن قتل کر دیا تو بہرحال وہ کافر نہیں ہے، دائمی جہنمی نہیں ہے، لیکن بڑی سزا کا مستحق ہے. اور قتل کی کچھ اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا. پھر اس کے بعد قتل عمد کے بعد پھر دوبارہ جہاد کی طرف ذکر کیا گیا ہے، اور جہاد کے ساتھ ہجرت کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جب ایمان کسی جگہ پر انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے اپنی عزت بچانی مشکل ہو جائے تو اس کو ہجرت کرنی چاہیے، جیسا کہ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی اور جیسے کہ مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی. اور اس وقت یہ ہجرت فرض تھی، لیکن اس کے بعد اب ہجرت فرض نہیں ہے، اب حالات کے اعتبار سے ہے. اگر ایمان اور عزت بچانی مشکل ہو تو ہجرت کرنی چاہیے، ورنہ اسی طرح علم کے لیے اور تجارت کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے. اس 5ویں پارے کے آخر کے اندر دوبارہ منافقین کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ منافقین کی سخت سزا ہوگی.